السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈسکشن ود شہزاد منیر میں خوش آمدید۔ میں ہوں صفی اللہ خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاست کے بارے میں، کیونکہ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے۔ آج کل ملک میں سیاسی استحکام جو ہے اس میں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب شہزاد منیر صاحب موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں اور بڑے عہدوں پر کام کر چکے ہیں، اور ہمیں بہت بہترین انداز میں یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ سیاست کیا ہے اور سیاسی امور کیسے دیکھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید سر آپ کو آج کے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، آج ہم بات کریں گے سیاست کے بارے میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس میں مسلسل استحکام کیوں نہیں آ رہا؟ براہ راست سفیلا سیدھی سی بات کر دی کہ استحکام کیوں نہیں آیا۔ پہلے میں یہ اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے یا کوئی گروہ ہوتا ہے یا کوئی جماعت ہوتی ہے، جب وہ اجتماعی معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کا کسی ایک رائے پہ کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر، کسی ایک لائحہ عمل کے اوپر ان کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ جب بھی ریاست عالم وجود میں آتی ہے تو وہ اپنے اس جو اتفاق کے جو نظریات کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو وہ منشور کہتی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ ان منشور سے روگردانی کریں گے، ان نظریات میں سے کوئی اگر عنصر آ کر کے بیچ میں رکاوٹ ڈالے گا تو پھر وہ جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، اجتماعیت ہے یا جماعت ہے، وہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے جس طرح سوال کیا کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام کیوں نہیں آ رہا، وہ لوگ جو پہلے اقتدار میں تھے آج وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہی کا سیاسی نظام چلا رہے ہیں، لیکن عوام کو وہ کوئی ایک سیاسی استحکام نظر نہیں آتا، تسلی نظر نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے بہت شروع سے ہی جو ہمارا نظریہ پاکستان تھا، وہ منشور جس کے اوپر ہم نے تحریک پاکستان چلائی اور پھر پاکستان بنایا، اس سے انحراف ہونا شروع ہو گیا۔ صحیح۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو ہے 1947 سے لے کر کے 1956 تک ہم قانون نہیں بنا سکے تھے۔ تو آپ کے سوال کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کے اوپر واپس جائیں گے تو پھر ہی جو ہے نا وہ ہمیں سیاسی استحکام ملے گا۔ جہاں تک ملک میں افراتفری کا تعلق ہے، وہ اس لیے افراتفری ہوتی ہے کہ جب ادارے اپنے اپنی حدوں میں کام نہیں کرتے، اپنے اپنے ضابطوں کے اور رول اور جو ان کے اصول بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو وہی پہلے والی بات کہ پھر معاملات بگڑتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو جب رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر سفر جو ہے نا وہ تو نہیں طے ہوتا۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک اور سوال جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا سیاستدان ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار وہ سیاست کر رہا ہے، تو اس چیز کو اتنا معیوب کیوں بنا دیا گیا؟ اگر سیاستدان ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے سیاست ہی کرے گا۔ بہت خوب، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یا ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، یا دوسری اس طرح کے جو اتحاد یا ایسوسیشنز بنتی ہیں، یہ صفی اللہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ حکومت کے اوپر اور حکومت کے اداروں کے اوپر ایک جائز، مناسب، باوقار طریقے کا ایک پریشر ان کے اوپر وہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، پریشر ان کو دیتے ہیں تاکہ جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں ان کو وہ واپس لے کر کے آئیں راستے پر۔ مثلاً ریاست اگر کوئی ایک غلط قانون بنا رہی ہے تو وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کے پارلیمنٹ ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اس چیز کے اوپر یہی بحث کر کے، مذاکرات کر کے، دلیلیں دے کر کے، ثبوت دے کر کے ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، مقتدر قوتیں ہوتی ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو وہ اس سے منع کرتی ہے، جس طرح پارلیمنٹ میں بحث مباحثہ دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے نا ہمارے
کچھ رویہ اس طرح کا سیاستدانوں کا ہو گیا ہے، چونکہ وہ مختلف پارٹیاں بدلتے ہیں، مختلف اپنے سٹانسز بدلتے ہیں، اپنے رویے جو ہے نا وہ بدلتے ہیں، اور ان کی چونکہ بنیادی طور پہ ٹریننگ سیاسی انداز میں نہیں ہوتی، سیاسی نظریے کو سامنے رکھ کر کے، سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کر کے، سیاسی ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے وہ سیاست نہیں کرتے۔ بالکل، ایک پارٹی سے جم کر کے دوسری میں، کیونکہ ہر پارٹی کا نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، وہ نظریہ مختلف، حالانکہ سیاستدان کو نظریاتی طور پہ ہونا چاہیے۔ سیاستدان کا تو کام ہی سیاست کرنا ہے، اور سیاست کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کی خوشیاں تلاش کر رہی ہے کہ نہیں، وہ اجتماعی زندگی میں سہولت کاری لا رہی ہے کہ نہیں، عام آدمی کے لیے وہ کیا کیا سہولیات جو ہے نا وہ لا رہی ہے، کیا کیا اس کو تعاون دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، خواہ ان کا تعلق بچوں کی تعلیم سے ہے، ان کے روزگار سے ہے، ان کے اپنی صحت سے ہے، تو ان کے لیے سہولتیں پیدا کرے۔ اب جب آپ نے جو سوال کیا کہ وہ لوگ جو اقتدار میں تھے آج وہ جو ہے نا پس منظر میں چلے گئے، وہ پس منظر والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا عمران خان جو ہے وہ ہمارے سیاست کر رہے ہیں، اور عمران کہہ رہا ہے کہ وہ بیماری کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ کام دونوں کا سیاست ہی کرنا ہے، تو اس لیے یہ کوئی اتنا معیوب نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معیوب ضرور ہے کہ آدمی اصولی بات بھی کرے تو اس کا مخالف یا اس کا حریف یہی اس کو کہتا ہے کہ یہ سیاست کر رہا ہے۔ تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کو اپنی معاشرتی زندگی میں ایک قابل، جس کو کہتے ہیں ناقابل بھروسہ ایک ایلیمنٹ بنا دیا ہے، جو ہماری بدقسمتی ہے، اور یہی پچھلے کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے اس کا نظام اس طرح کا بنا دیا، ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں بات کریں تو آپ کو یہ لوگ یہ باتیں کہنے والے ملیں گے کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاست کو ایک بری چیز بنا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں وہ اسے بڑھ رہی ہیں کیونکہ اچھے لوگ سیاست میں اسی وجہ سے نہیں آ رہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ قوم کو نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے قوم کو پیش آنے والے مسائل کا پہلے ادراک کرنا ہوتا ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر کے، اور جو علم آتا ہے، جو ان کے مشاہدوں میں لوگوں کا رویہ نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر کے انہوں نے عوام کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ عوام کے نعروں کے ساتھ سیاستدان چلنے والا اچھا سیاستدان نہیں ہوتا۔ سیاستدان کا کام ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ جو چیز آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں۔ آپ جائیں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں، جب یہ خلافت موومنٹ چلا تو اس تحریک میں گاندھی بھی آگے تھا، تو یہ قائد اعظم تھے، اور بڑے بڑے مسلمان جو ہمارے لیڈر تھے وہ اس وقت گاندھی کو ہیرو بنا رہے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا یہ مجھے بتائیں خلافت موومنٹ کے ساتھ، خلافت کے ساتھ گاندھی کا کیا تعلق ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ سیاست کر رہا ہے، یہ ہے وہ سیاست کرنا، کہ انہوں نے کہا یہ سیاست کر رہا ہے، اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ خلافت موومنٹ کے ساتھ ہم ہیں، لیکن جو طریقہ لاہ عمل ہمیں یہ جو بتا رہے ہیں گاندھی صاحب، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ تو اس طرح رہنما جو ہوتے ہیں سیاستدان، وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اس میں فیل ہوئے، اور میں پھر گزارش یہی کروں گا کہ وہ جو منشور تھا پاکستان کے بننے کا، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اور پھر جو ہے نا وہ عقل سامنے آ گئی، اور اپنے عقل کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ نقصان دہ ہی ہوتے ہیں۔ بالکل سر، ایک اور میں جو ہے نا وہ کہوں گا، وہ کہتا ہے کہ آغاز، مسافت، منزل ایک ہی ہے دونوں کی، آغاز، مسافت، منزل ایک ہی ہے دونوں کی، مسلمان کا لا الہ اور سیکولر کا لا الہ ہے اور۔ بالکل جی سر، ایک اور سوال، ریاست، سیاست اور حکومت تین مختلف عنصر ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، ریاست تو آپ کو جیسے بتایا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ 4 ایلیمنٹس اس میں ہوتے ہیں۔ مثلا ایک علاقہ ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے، ان کی خود اختیاری ہوتی ہے، اور اس کا ایک قانون ہوتا ہے۔
یہ 4 عناصر بن کر کے ریاست تشکیل دیتے ہیں. اب ریاست جو ہوتی ہے اس میں حکومت بھی ایک عنصر ہے. حکومت کیا ہے کہ اب ریاستی امور جس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا, اتحاد کیا کہ یہ ہماری ریاست ہے, جس طرح ہمارا پاکستان ہے کہ یہ ریاست پاکستان ہے, اس کو ہم نے چلانا ہے اور کس طرح چلانا ہے وہ حکومت کو وہ منشور دیتی ہے. تو اب حکومت اور ریاست جو ہے نا اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ریاست تو ایک قائم اور دائم ادارہ ہوتا ہے, حکومت آتی ہے جاتی ہے بدلتی رہتی ہے. لیکن اگر حکومت اپنے نظریات کو ریاست کے اوپر تھوپ دی جائے گی تو پھر ریاست کا جو منشور ہے, ریاست کی جو ضرورت ہے, ریاست کے جو اہم عناصر ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تیسرا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیاست, وہ ایفیکٹ ہوتی ہے. تو اگر سیاست بھی زخمی ہو جس طرح ہمارے ملک میں ہے تو پھر سیاستدان بھی اگر اسی طرح کے ہوں جن کا کوئی نظریہ نہ ہو یا جن کا کوئی تدبر نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ہم نے یہ کرنا ہے, تو پھر جو ہے نا وہ ریاست کو ایسے ہی مسائل آتے ہیں جیسے ہمیں پیش ہے. آپ کے سامنے کتنی حکومتیں جو ہے نا وہ ہماری آئیں, ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی دیکھ لیں, انہوں نے اپنا نظریہ تھوپ دیا, انہوں نے اسلامی نظریہ پیچھے کر دیا, جبکہ قائد اعظم یا تحریک پاکستان میں یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جب وہ بھٹو صاحب آئے تو سوشلزم لے کر کے آگے, جب وہ نکلے تو اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کا آگنا دوسرا آ گیا. تو وہ جو پچھلا کام کیا ہوا تھا ریاست کا وہ پس پش چلا گیا اور جنرل ضیاء صاحب کا اسلامی نظام آ گیا. تو وہ گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ماشاء اللہ ختم ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے دوسرے اپنے نان پارٹی بیسس کے اوپر الیکشن کروا لیے 1985 میں, اور پھر جو لوگ آئے ان کو بھی قبول نہیں کیا. تو ہر حکومت جو آئی اس نے ہماری ریاست کا حلیہ بگاڑا, سیاست کا چہرہ مسخ کیا, سیاست کے راستے جو ہے نا وہ جو ہے ان کو مسدود کیا, تاکہ صاحب علم, صاحب دانش اور صاحب اہلیت یہ ریاست میں سامنے نہیں آئے. یہ سیاسی بنیادوں پہ لوگ آئے اور انہوں نے پھر الیکشنز میں انہوں نے پیسہ استعمال کر کے ووٹ خریدے اور لوگوں کو سبز باغ دکھائے. میں یہی کہوں گا, میں نہیں یہ کہتا کہ وہ انہوں نے بیوقوف بنایا, سبز باغ دکھائے تو سبز باغ دکھا کر کے اقتدار میں آئے, اور جب اقتدار میں آئے وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جس کے انہوں نے وعدے کیے تھے, عوام ان سے بیزار ہوئے. اور پھر جنرل مشرف صاحب جب حکومت میں آئے انہیں ایک نیب کا قانون بنانا پڑا کہ ہم اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا, پھر انہوں نے بھی پھر اپنا نظام پہ وہ بھی قائم نہیں رہے, وہی باتیں جو پہلے کی تھی پھر ان کو نیگیٹ کر شروع کر دیا. پہلے انہوں نے نیب بنایا, لوگ گرفتار ہوئے, پھر انہی سے کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے اور ان کو جو ہے نا اقتدار میں لایا گیا. تو اب وہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ سیاست کر رہے تھے, وہ بھی جنرل مشرف کے ساتھ بھی ملے تو سیاست تھی, ان سے پیچھے ہٹے تو پھر بھی سیاست تھی. تو اس لیے جب سیاستدان کا کردار ہی ایک جو ہے نا غیر معیاری ہوگا تو پھر سیاستدان قوم کی رہنمائی کیا کرے گا. میں اور آپ تو الجھے ہوئے. ہماری ریاست کی سیاست جو ہے اس میں استحکام نہیں ہے, لیکن سیاستدانوں کی سیاست میں استحکام ہے, کیونکہ وہ مسلسل سیاست ہی کرتے رہتے ہیں. وہ یہی ہے, اسی لیے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ اور صاحب دانش لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ انجمن ستائش باہمی ہے. یہ جو ہے سیاستدانوں کا اپنا گروہ جو ہے نا انجمن ستائش باہمی ہے, اور مل جل کر کے کھانے کا جو ہے نا ان کا کلچر اور ثقافت ہے. پہلی باری آپ کی دوسری ہماری, پہلی باری آپ کی دوسری ہماری, بہت زیادہ ہماری سیاست میں. پہلے میں اور پھر آپ. سر ایک اور چیز, سیاسی استحکام تو نہیں آ سکا ہماری سیاست میں, سیاسی انپریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کل کو ہماری سیاست میں کیا ہونے والا؟ اس کی بھی اگر آپ غور کریں تو سفی اللہ صاحب یہی جو ہے نا وجہ ہے, کیونکہ ان کا اپنا ایک نظریہ نہیں ہے. جب نظریہ اس کا آپ کا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں محکم ہو, اور آپ اس کے اوپر محکم ہو کر کے آپ ڈٹے ہوئے ہو کہ یہ میرا نظریہ ہے. مثلا ایسے کہ آپ کہتے ہیں جو ہے نا اسلامی نظریہ جو ہے نا وہ ہمارا اس پہ, تو آپ کو پھر اسلام کے نظریے سے جو انحراف نہیں کرنا چاہیے. اب ہماری پارٹی کا ادھر ایک بندہ ہے, اس کا منشور جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے کچھ اور ہے, پیپل پارٹی کو چھوڑ کے جب وہ مسلم لیگ میں آتا ہے اس کا منشور کچھ اور ہے, مسلم لیگ کو چھوڑ کر کے جو بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی میں آتا ہے وہ اس کا منشور کچھ اور ہے, اس کو چھوڑ کر کے جماعت اسلامی میں شامل ہوتا ہے اس کا منشور کو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا منشور سیاستدان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اقتدار ملنا چاہیے, مجھے اقتدار ملنا چاہیے. تو اقتدار آنے کے ساتھ اس میں اتنی اہلیت یا شعور نہیں آ جاتا کہ قوم کے معاملات کو وہ سنبھال لے.
ویسا نہیں ہے. وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی منشور ہو. تو منشور کے لیے اوپر جو ہے نا وہ عوام کو تیار کرے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. جیسا قائد اعظم نے کیا. قائد اعظم کا ہم اس لیے نام لیتے ہیں کہ وہ ہمارے کل کی مثال ہے, ہمارے سامنے زندہ مثال ہے. ہم یہ تاریخی نہیں ہے کہ جی فلاں سیاستدان نے کیا, ہمارے سامنے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا سیلف لیسنس جو ہے نا دکھائی. اپنا اتنا سارا ان کا جو ہے نا وہ جائیدادیں تھی, وہ ساری کی ساری قوم کو جو ہے نا وہ دے دی. جب وہ گورنر جنرل بنے تو اپنی بہن کو انہوں نے کوئی سیاسی عہدہ نہیں دیا تھا. آج آپ دیکھ لیں, اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے, گھوم پھر کر کے اس کے بیٹیاں, بہو, سمدی اور جو ہے نا وہ اس کی سمدنیں ساری کی ساری سیاست میں آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی خاندانی پارٹیاں بن جاتی ہیں. سر ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے ریاست کے بارے میں. سیاسی استحکام تو اگر نہیں ہوتا ہمارے ملک میں, تو جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا مسلسل تبدیلیاں آتی ہیں, وقت سے پہلے آتی ہیں, ان کا ریاست کے جو باقی ادارے ہوتے ہیں ان پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جب سیاسی ادارے اپنے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ جس طرح ایک ہمارے معاشرے کی ایک مشین کا جو چین ہوتا ہے, جس طرح سائیکل کی چین ہوتی ہے, اس کا ہر لنک جو ہے, ہر اس کی کڑی جو ہے وہ اپنی حیثیت رکھتی ہے. لیٹس سے کہ جی ہماری تو سیاست میں اگر ریاست کی ایک چھوٹی کڑی, مثلاً پولیس ڈپارٹمنٹ, وہ اگر کمزور ہوگا جی تو جتنے جرائم ہیں ان کی صحیح طرح سے تفتیش نہیں ہوگی, کرمنل سامنے نہیں لائے جا سکیں گے. اگر تفتیش کمزور ہوگی تو پھر جوڈیشری اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا فیصلہ دے گی؟ جوڈیشری نے تو فیصلہ وہ دینا ہے جو آپ نے گواہیاں سامنے پیش کی جج صاحب کے. تو اسی طرح اب لیٹس سے کہ جی اگر ہمارا کسان جو ہے وہ اس کو کوئی سہولتیں نہیں ہے, کسان جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر عہد کر لیتا ہے کہ یہ جنس میری جو ہے نا اس کے اوپر میری لاگت زیادہ آ رہی ہے اور اس کی پیداوار کے اوپر مجھے جو انکم مل رہی ہے وہ تھوڑی ہے, اور وہ اس چیز کی جو ہے نا وہ پیداوار روک دیتا ہے, اس کی کاشت روک دیتا ہے, تو کیا ہوگا؟ سوسائٹی کے اوپر اثر پڑے گا کہ نہیں؟ اور ایسا ہم نے دیکھا, ایک وقت آیا کہ کسانوں نے یہ گنا بونا جو ہے نا وہ بند کر دیا, اور شوگر کی قیمتیں پھر جو کیا ہوا وہ دگنی تگنی جو ہے نا وہ چڑھ گئی, صرف اس لیے کہ کسانوں نے جو ہے نا کہا, ان کسانوں کو اپنے کھیتوں کو آگ لگا دی کہ اس ریٹ کے اوپر ہمیں گنا جو ہے نا وہ شوگر ملوں کو بیچنا ہمیں جو ہے نا سود مند نہیں ہے, وارے میں نہیں آتا. تو اسی طرح ہر ادارہ, جسے علامہ اقبال نے کہا نا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ریاست کا بھی ہر چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو, جب تک وہ اپنے ضابطوں کے مطابق اور اپنے معیار کے مطابق اور عوام کی امنگوں کے مطابق کام نہیں کرے گا تو وہ کمزور ہوگا. جب وہ کمزور ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے ریاست کی وہ متاثر ہوتی ہے, اس کی رفتار کم ہوتی ہے, اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جی سر, ورلڈ پالیٹکس کی اگر بات کریں تو ہمیں کمیونزم, سوشلزم, یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں دوسرے ممالک میں. ہمارے پڑوسی ملک ہے کمیونزم پہ چل رہا ہے, چائنا بہت زیادہ ترقی کر گیا. پاکستان میں اگر یہ چیزیں سیکولرزم, کمیونزم یا سوشلزم میں سے ان کو کسی طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ کے خیال سے کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تعاون والی بات نہیں ہے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ازم دیے کس کے ہیں. جب یہ ہمارا پاکستان کا نظام جو ہے نا وہ ہم اسلامی نظام کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ فیت ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک جامع جو ہے نا نظریہ حیات پیش کرتا ہے. اب تاریخ میں جائیں آپ, بہت پہلے جب یہ دوسرے الہامی جو ادیان نہیں تھے جی, اس کے پیچھے جائیں تو پھر جو پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اسلامی نظام آیا تو اس وقت یہ دوسرے ادیان جو تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قوت اور اقتدار چھنتا ہوا دیکھ کر کے اس کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں. یہی صاحب آپ کرسچینٹی کا جو آپ دیکھیں, ویسٹ کا آپ دیکھیں, ان میں پروٹیسٹنٹ گروپ کیوں ریز ہوا؟ وہ اسی لیے جو ہے نا وہ کھڑا ہوا کیونکہ ان کے جو ہے ذاتی مفادات, ذاتی خواہشوں کے مطابق جو ہے نا ان کی کرسچینٹی اجازت نہیں دیتی تھی. اور یہاں تک ہوا کہ وہ پروٹیسٹنٹ گروپ آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی جو دین جو ہے
اس کا کام ریاست کے ساتھ نہیں ہے. یہ دین آدمی کا ذاتی فعل ہے اور یہ اللہ جانے اور آدمی جانے, ریاست میں نہیں آنا چاہیے. جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ریاست کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرے, ان کی صحتوں کو, ان کے فیتھ کو, ان کے ہر پہلو کو وہ پروٹیکشن دیتی ہے. ہمارا یہ تو جو دوسرے لوگ ہیں جو میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ مسلم کا لا الہ اور سیکولر کا لا الہ ہے, اور تو وہ یہی ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری قوت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم لا الہ کو اس وقت تک ادھورا نظریہ سمجھتے ہیں جب تک الا اللہ ساتھ شامل نہیں کرتے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں ہے. وہ ایتھیسزم جو ہے, دہریت جو ہے, وہ یہی ہے کہ جی کوئی اللہ نہیں ہے. تو اب یہ دونوں کا جب ہے ہی متضاد قوتیں, تو ان کو تقابل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں, وہ ہماری مخالفت میں اپنے بہت سارے دلائل لے کر کے اوپر آ رہے ہیں, لیکن وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ انہوں نے اگر سیکولرزم اپنایا ہے تو اس کے باوجود ان کو خوشیاں نہیں ملی ہیں. اور پاکستان کا اس لیے جو ہے ضرورت ہے کہ اگر پاکستان میں سیکولرزم کی ہی جو ہے نا ہمیں نافذ کرنا تھا تو پھر تو ہندوستان سے پاکستان کی علیحدگی کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو ریاست کا نظام تو چل رہا تھا. لیکن میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ دین اسلام بذات خود سیکولر ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز, دین اسلام بذات خود سیکولر ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ریاست کے ہر شہری کی زندگی, عزت, آبرو, تعلیم سب کی پروٹیکشن دیتا ہے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنی ہماری اقلیتیں ہیں, سب کو جو ہے نا وہ ان کو برابر کے شہری کے اصول جو ہے نا وہ ان کی کیا ہے, ان کو سارے اختیارات, سارے حقوق, سارے فرائض, یہ سارے کے سارے ان سب کو برابر کے ملیں گے. ہاں جب ان کا کوئی جرم بنے گا تو ان کو ان کی جو شریعت ہے, جو ان کا جو ہے نا فیت ہے, جو ان کا مذہب ہے, اس کے مطابق سزا دی جائے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ کہ اسلام تو جتنی سیکولر قوتیں ہیں وہ تو اسلام ہی سے جو ہے نا انہوں نے جنم لیا ہے. تو اگر ہم اسلامی نظام نافذ کر دیں تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی. سر آپ کی انہی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہم نے کسی حد تک اسلام کو پش پست ڈال کر ایک نیا نظام لانے کی کوشش کی ہمارے ملک میں, ہم نے ویسٹ کو کاپی کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جمہوریت ویسٹ میں بھی چل رہی ہے, ہم نے وہیں سے کاپی کی, لیکن ان کی جمہوریت ہم سے بہتر کیوں ہے؟ وہ اس نظام کو بہتر سے چلا رہے ہیں, ان کے ممالک میں وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے مسئلے ہمارے اس میں معاشرے میں وہ مسائل زیادہ بن گئے ہیں. جمہوریت تو ہم نے ان سے کاپی کی, کیا ہم کاپی کرنے میں بھی بہتر نہیں ہیں, ہم کاپی بھی اچھی طرح نہیں کر سکے؟ نہیں, بات آپ کی صحیح, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جتنے ہمارے پاکستانی جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, جب وہ کبھی آتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں, یورپ میں کام کرتے ہیں, وہ ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بہت سارے اخلاقی معاملات میں, قانونی معاملات میں جب ان کو ہم یورپ والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری قدریں تو اسلام سے انہوں نے لی ہے, تو ہم کیوں ناکام ہو گئے. تو بات آپ کی صحیح ہے, بات تو امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے. دین اسلام کی اچھائیاں اپنی جگہ, لیکن ان اچھائیوں کو اپناؤں گا تو میں اچھا مسلمان بنوں گا. اب اگر وہ قدروں کو میں نے بلا دیا ہوا ہے اور میں صرف جو ہے نا کہنے کے حد تک مسلمان ہوں, اور میں نے ملاوٹ بھی کرنی ہے چیزوں میں, جھوٹ بھی بولنا ہے, میں نے شراب بھی پینی ہے, اور لوگوں کی حق تلفی بھی کرنی ہے, لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر بھی میں نے قبضے کرنے ہیں, تو پھر میں کہوں کہ میں تو مسلمان ہوں, میں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ تسلیم نہیں کریں گے. اور یہی ہماری ریاست کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارا دعویٰ تو ایک اچھے مسلمان ہونے کا, اسلامی ریاست قائم کرنے کا ہے, لیکن ہماری اسلامی ریاست میں ہم جانتے بوجھتے اخلاقی قدروں کو جو ہے نا پیچھے ڈال رہے ہیں. اور میری یہی اللہ میاں سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے جو رہنما لوگ ہیں ان کو یہ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں واقعتاً مسلم ہو کر کے مسلمان شہری ہو کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان شہری ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنا کے رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ.
ٹھیک ہے سر، شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ڈسکشن ود شہزاد منیر. اپنے ہوسٹ صفی اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.